السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ سے جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی وہ ٹاپک ہے حیا۔ حیا کے مختلف پہلو کون کون سے ہیں؟ مثلاً گفتگو میں حیا سے کیا مراد ہے؟ ہم نے اس کو کیسے بریک ڈاؤن کرنا ہے؟ اس کے مختلف اینگلز ہیں، اور اس کا ایک اینگل تو وہ ہے جو ہمیں اللہ کی کتاب میں ازواج مطہرات کے حوالے سے ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیات 32 اور 33 میں فرماتے ہیں، اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کوئی امید یا لالچ ہو پیدا نہ ہو سکے، اور دستور کے مطابق بات چیت کیا کرو۔ تو جب مردوں سے بات کریں لوچدار انداز میں بات نہ کریں، یعنی گفتگو جو ہے وہ بڑے فارم انداز میں کرنی چاہیے، کسٹمری اسپیچ، ٹو دی پوائنٹ۔ تو اس کے ڈیفرنٹ اینگلز کو اگر ہم دیکھیں تو حیا کی وجہ سے انسان بہت سی غیر ضروری باتوں سے، غیر ضروری الفاظ سے دور ہو جاتا ہے۔ بیہودہ الفاظ تو بہت دور کی بات ہے، یعنی گفتگو میں الفاظ کا استعمال اور چناؤ بھی احتیاط سے کرتا ہے، بڑے چھوٹے کی جو حیثیت ہے اس کو بھی پیش نظر رکھتا ہے۔ اب یہاں پر گفتگو کے معاملے پر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ جس میں ایک صحابی نے کوٹ کیا ہے کسی دانا کا کوٹ۔ تو صحابی رسول نے کہا، میں تجھے اللہ کے رسول کی بات سناتا ہوں اور تو مجھے کسی دانا کے قول کے بارے میں بتاتا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ ٹو دی پوائنٹ ہونا کہ کس کا مقام اونچا ہے، بڑا ہے، اور اس کے بعد پھر کسی اور بات کی ضرورت ہی نہیں، تو پھر بلا ضرورت بات بھی نہیں۔ اب دیکھیں، اگر حیا کو تو چیزیں ہمیشہ اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں، کیونکہ اپوزٹ میں اتنا کچھ ہوتا ہے کہ سمجھنے میں زیادہ آسانی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ گفتگو میں بے احتیاطی کی وجہ سے زبان جھوٹ بولتی ہے، تانے دیتی ہے، زبان دل آزاری پیدا کرتی ہے، زبان کتنی خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ کمیونیکیشن میں اگر کسی بھی قسم کا پرابلم ہو، یعنی آپ بالکل ٹھیک کمیونیکیٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کے اندر مروت نہیں ہے، حیا نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے، آپ کو احساس نہیں ہے کہ دوسرے انسان کی بھی رسپیکٹ ہے، تو آپ کی کمیونیکیشن چینج ہو جاتی ہے۔ حیا آپ کو کسی بھی انسان سے بات چیت کرنے میں ایک لمٹ بتاتی ہے، اور یہ لمٹ یا باؤنڈری ہماری نہیں بلکہ ہمارے رب کی دی ہوئی باؤنڈری ہے کہ وہ چیزیں جو حیا کے منافی ہیں وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی۔ تو گفتگو کے حوالے سے یعنی irrelevant گفتگو کرنا، فضول باتیں کرنا، گوسپ کرنا، تو یہ سب چیزیں بہت آگے تک جاتی ہیں، یعنی لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑا دینا، اور جب کبھی بات کرنا تو کسی کا مذاق اڑا دینا، کسی کی کوئی نہ کوئی خرابی پوائنٹ آؤٹ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو نیچرلی انسانی تعلقات اور معاملات کو بھی بگاڑ دیتی ہیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم تو بھر سکتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھر سکتا۔ اس پر میں یہی کہوں گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت بات فرمائی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو جی میں آئے کر گزرو۔ ان میں سے ایک امپورٹنٹ بات ہے یہ۔ اور ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو بے حیائی تو انسان کو پھر کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ ہم اپنی سوسائٹی میں ہی اگر نظر دوڑائیں تو ہمارے معاشرے میں پبلک پلیسز پر بھی کچھ مرد حضرات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو بہت ایجوکیٹڈ تو ہوتے ہیں لیکن وہ بڑی ابیوسو لینگویج یوز کرتے ہیں، جو کہ کتنا انفارچونیٹ ہے۔
جس انسان کے اندر حیا نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ وہ انسان نہیں ہے اور وہ انسانیت کے مقام سے اتر جاتا ہے۔ اللہم غیرنی حتی تحبونی،